ہیبٹس سیکھنی ہیں یہ آپ کی لائف کو ذرا اور بہتری کی طرف لے جائیں گی, ڈس فنکشنلٹی میں سے نکال دیں گی, آپ کی کوالٹی آف لائف کو نہ امپروو کر دیں گی یہ 7 عادتیں. لیکن اس سے پہلے کا ایک کانسیپٹ سیکھنا ہے. اچھا, پیراڈائم کیا ہوتا ہے اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں, کبھی سنا ہے لفظ پیراڈائم کا؟ آسانی سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو سمجھا دوں کہ جس چیز یعنی دیکھنے کا نظریہ, مثال کے طور پر ہم نے اگر کوئی اینک لگائی ہوگی نا جس کا گلاس کلرڈ ہوگا, جیسے یلو کلر کی کسی نے گلاسز لگائی ہوئی ہیں, تو اس کو سارا کچھ کیسا نظر آئے گا؟ یلو. اگر کسی نے بلیک لگائی ہوئی تو کیسا نظر آئے گا؟ اگر کسی نے پرپل لگائی ہو تو پیراڈائم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایسی اینک پہنی ہوتی ہے کہ آپ کو ساری چیزیں ویسی لگ رہی ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ کا سوچنے کا نظریہ نیگیٹو ہے تو آپ کو ہر چیز نیگیٹو لگے گی, پھر چاہے یہ ہو کہ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ ضرور ہی کوئی ذہن میں کچھ پکا رہے ہوں گے, یا یہ ضرور ذہن میں کوئی غلط باتیں کر رہے ہوں گے. تو کسی کا دیکھنا بھی آپ کو نیگیٹو لگ سکتا ہے, کسی کا بولنا بھی نیگیٹو لگ سکتا ہے. ایون کسی نے کوئی کمپلیمنٹ دیا آپ کو اور آپ کا فریم آف مائنڈ اس کے بارے میں نیگیٹو ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ ضرور اس کمپلیمنٹ میں نا کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, یا ضرور اس نے مجھ سے کوئی آ کر فرمائش کرنی ہے جو پہلے یہ مجھے تعریف کر رہا ہے. تو آپ کا دیکھنے کا نظریہ ہی نیگیٹو بن جاتا ہے. اسی طرح اگر یہ دیکھنے کا نظریہ پازیٹیو بن جائے یا آپ امپروو کرنا چاہیں تو کوئی بھی چیز جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا, آپ اس کو اپرچونٹی کی طرح لیتے ہیں. یعنی اگر کسی کا دیکھنے کا نظریہ ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہے اسکل سیکھ کر, تو کوئی بھی چیز جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے آپ اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں یا اپرچونٹی کی طرح لیتے ہیں. ایون اف آپ اسٹک بھی ہیں کہیں پر, جیسے اگر کسی کو آپ نے یہیں پر دیکھے ہوں گے بہت کلرز آپ کو نظر آتے ہیں ہر پیشنٹ میں. کسی پیشنٹ نے اپنی ڈیزیز کو اپرچونٹی کی طرح لیا ہے کہ میں باؤنس بیک کروں گا ریکوری میں بہت کچھ سیکھوں گا. جب آپ لوگوں کے انٹرونشن پریزنٹ ہوتے ہیں تو کوئی پیشنٹ یہ سوچ سکتا ہے کہ ذلیل کیا ہے فیملی نے سب کے سامنے, بڑی بے عزتی کر دی ہے, ساری وہ چیزیں کھول دی ہیں جو ان کو پردے میں رکھنی چاہیے تھی. کوئی پیشنٹ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے ماں باپ نے یہ ساری چیزیں بڑے احترام سے جو مجھے بتائی ہیں یہ میری بہتری کے لیے بتائی ہیں, مجھے اس زمانے کی کوئی چیز یاد نہیں ہے, اب مجھے یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد صرف مجھے احساس دلانا ہے. یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ میں ہمارے دیکھنے کے نظریے میں فکس ہیں, اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. آج ہم ایکسپلور کریں گے کہ اس کی طاقت کتنی ہے, یعنی ایک نظریے کی طاقت کتنی ہے کہ آپ کو کیسے وہ نظریہ آپ سے کیسے کام کراتا رہتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایکچولی یہ صرف میرا دیکھنے کا نظریہ تھا, اصل میں چیز ویسی نہیں ہو رہی تھی. جس طرح کئی لوگ پیرانویا, کئیوں کا پیراڈائم بن جاتا ہے کہ وہ شک شبہات میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے ہنس کر کیوں کہی ہے, یا کسی فیملی ممبر نے یہ بات مجھے ہنس کر کیوں کہی ہے, یہ سنسیئر رہ کر بھی کر سکتے تھے. تو وہ اس شک میں چلے جاتے ہیں. تو بیسکلی اپنے اس پیراڈائم کو چینج کرنے کی اور ان لائن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو آج سیکھیں گے کہ اصل صحیح پیراڈائم ہے کیا. یہ تو ایک سمٹم ہے, جس طرح کسی کو کووڈ ہو جاتا ہے اور بریدنگ پرابلم اس کا ایک سمٹم ہے. یعنی سائیکوسس میں پیرانویا صرف ایک سمٹم ہے, سائیکوسس بڑی براڈ ٹرم ہے. سائیکوسس میں لوگوں کا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ ان کے مختلف قسم کے بیلیفز بن جاتے ہیں, یعنی مختلف قسم کے عقائد بن جاتے ہیں جو ان کو ریالٹی لگتی ہے. جس طرح کسی کو لگ سکتا ہے کہ میری فیملی جو ہے نا وہ میرے ساتھ اس طرح سے لائل نہیں ہے جس طرح باقی بہن بھائیوں کے ساتھ ہے, یا میری فیملی مجھے پاگل کہتی ہے, یا میری فیملی مجھ سے پیار نہیں کرتی. اس طرح کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے نا یہ بھی سائیکوسس میں ہوتا ہے. اب آگے جا کر پروب کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی ریالٹی ہے کتنی نہیں, لیکن جب پیشنٹس اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ کوئی ڈرگ کا یوز ہوتا ہے, جیسے کوئی چرس استعمال کر رہا ہے, کوئی اور اسٹیمولنٹ ڈرگ استعمال کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس ڈرگ کی وجہ سے ہم ایسا سوچ رہے ہیں اور اس وقت کے لیے ہماری تھنکنگ ویسی بن گئی ہے. اب اس ڈرگ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دیا جائے گا اور دوائیوں سے اس کا علاج کر دیا جائے گا, اور کچھ دن کے بعد پیشنٹ کی تھنکنگ میں ہلکا سا فرق آتا ہے, تو اس کا مطلب تھا کہ وہ سائیکوسس ہے. اگر بالکل فرق نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ ریالٹی ہے. جس طرح جب آپ ہمارے پاس پہلے 100 ڈیز کے لیے آئے تھے تو آپ کے پہلے شروع میں تعلقات اتنے ٹھیک نہیں تھے فیملی کے ساتھ, ایسا ہی ہے کرتے کرتے کتنے بہتر ہو گئے تھے کہ جب وہ آتے تھے آپ اتنا خوش ہوتے تھے, اتنی دیر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, ایون ان سپروائز میٹنگ اتنی انجوائے کرتے تھے, فری فلوٹ پر گئے. تو اسی فیملی کے ساتھ بعد میں جب تعلق بہتر ہو گئے, حالانکہ ہم نے تعلقات پر ایک دن بھی بات نہیں کی, ہم نے بیماری پر بات کی تھی,
وہی فیملی اگر بعد میں آپ کو سنسیئر لگنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب پہلے سائیکوسس تھا. اگر کوئی ڈرگ کی ہسٹری نہیں ہے, اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو وہ ڈائریکٹ تھاٹ ڈس آرڈر میں اسکیزوفرینیا ہوگا. اگر اس کے ساتھ وہ ڈرگ انڈیوسڈ ہے کہ کوئی جینیٹک ہسٹری نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو وہ ڈرگ انڈیوسڈ سائیکوسس ہوگا کہنے میں. تین مین سمٹمز, پازیٹیو سمٹمز ہوتے ہیں اسکیزوفرینیا کے, ہیلوسینیشنز, ڈیلوژنز اور ڈس آرگنائزڈ اسپیچ, اور پھر نیگیٹو سمٹمز بہت زیادہ ہوتے ہیں. پیراڈائم شفٹ, اب جو یہ ایکسپیرینس ہے نا, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں آج آپ کو کہنا شروع کر دوں کہ اپنی ڈیزیز کو پازیٹیولی لینا شروع کر دیں اور آپ لینا شروع کر دیں. نہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. بعض اوقات یہ پینفل بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمیں زندگی کی ہر ڈومین میں پیراڈائم شفٹ چاہیے ہوتا ہے کبھی نہ کبھی وقت. جہاں پر ریجیڈیٹی آ رہی ہے وہاں پر پیراڈائم شفٹ چاہیے ہوگا. جس طرح دیکھیں, آپ لوگوں کے کچھ ریلیجیس بلیفس ہوں گے, ہر ایک کے. یہاں پر بیٹھے سارے لوگوں کے ریلیجیس بلیفس ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل بلیفس ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے نا ایسے بہت کچھ, اور آپ اس پر ریجڈ ہوں گے, دوسرا بندہ اس پر ریجڈ, اپنے پر ریجڈ ہوگا. تو پیراڈائم شفٹ سے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ احمد صاحب آپ اپنے بلیفس چھوڑ کر حمزہ صاحب کے بلیفس کو ماننا شروع کر دیں. پیراڈائم شفٹ یہ نہیں کہتا. پیراڈائم شفٹ کا جو سٹارٹ ہوتا ہے نا, وہ یہاں سے بھی آتا ہے کہ آپ ایکسیپٹنس لے آتے ہیں کہ وہ چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ اس پر کوئی فتوے نہیں لگاتے, آپ اس پر کوئی ہائپر نہیں ہوتے, آپ اس پر سامنے والے بندے کو برا بھلا نہیں کہتے. آپ صرف اپنے دل میں ہلکی سی فلیکسیبلٹی لے کر آتے ہیں کہ اس کی بات بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر چلیں, کوئی ریلیجیس ایگزامپل تو میں نہیں ڈسکس کرتی, میں کوئی چلیں پولیٹیکل ایگزامپل ڈسکس کر لیتی ہوں. یا چلیں اگر ایک بندہ اس چیز پر ریجڈ ہے کہ گرمیاں بہت بری ہوتی ہیں, گرمیوں میں بہت گرمی لگتی ہے اور بہت مطلب جو بھی ہے مسئلے ہوتے ہیں, سویٹ کرتا ہے بندہ, ہائیجین کے بہت مسئلے ہوتے ہیں اور گرمیاں نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ سردیاں نہیں ہونی چاہیے, مجھے سردیاں نہیں پسند, بہت سیزنل فلو کے ساتھ آتی ہیں سردیاں اور ہر وقت ٹھنڈ لگتی رہتی ہے اور اس طرح کی چیزیں, اور دونوں اس پر ریجڈ ہیں, دونوں لڑائی کر رہے ہیں اس چیز پر. تو ہم پیراڈائم شفٹ ایکسپیرینس میں یہ نہیں کہیں گے کہ گرمی والا کہنا شروع ہو جائے کہ ہاں مجھے سردی بہت پسند ہے. پیراڈائم شفٹ ایکسپیرینس یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ایکسیپٹنس لے کر آتا ہے اپنے دل میں کہ ہاں گرمیاں بھی اچھی ہوتی ہیں اور سردیاں بھی اچھی ہو سکتی ہیں. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اپنی اپنی پریفرنسز ہو سکتی ہیں, تو میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کی رسپیکٹ کو چھیننے کا, یا کسی کو ڈس رسپیکٹ کرنے کا, یا کسی کی بات کو بالکل. پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس یہاں سے شروع ہوتا ہے. اب یہ میں نے وہ ایگزامپل دی جو بڑی کم ایگزسٹ کرتی ہوگی, جس طرح کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں یا اس سے ایفیلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا اس کے سپورٹرز ہوتے ہیں, تو یہاں تو بات بڑی گرمی سردی میں بڑھ جاتی ہے نا. یعنی اگر کوئی آپ میں سے ہوگا جو کرنٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہوگا اور ایک کوئی ایسا ہوگا جو پچھلی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہوگا, تو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیڈرز کو برا کہتے ہوئے بات بڑی آگے تک بڑھ جاتی ہے نا. تو اچھا, اب اس میں پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر کے ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اب سے اس پارٹی کا, یہ نہیں ہوتا. پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس شروع یہاں سے ہوگا کہ آپ ایکسیپٹنس لیں گے کہ یار آپ لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہو, یا اس پارٹی کے سپورٹرز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کے دل میں ان کے لیے رسپیکٹ ہوگی. مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کرو, میرے آئیڈیاز بہرحال یہ ہیں. اور پھر یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے فلیکسیبلٹی کا, پھر کرتے کرتے آپ رائٹ اور رانگ کی پہچان کرنا سیکھ لیتے ہیں کہ اچھا ایکسیپٹنس آ گئی ہے تو پھر اگلی سٹیج پر جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پہلی سیڑھی پر چڑھے بغیر ہی چھت پر پہنچیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ صرف ہلکی سی فلیکسیبلٹی اپنے لیے اپنے اندر کریٹ کرتے ہیں. آپ کو پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس تھوڑا بہت سمجھ آیا؟ یہ ہم نے 7 ہیبٹس میں یہ بڑی ہیلپ کرے گا ہماری. ابھی آگے میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گی کیسے ہماری زندگی ججمنٹ سے بھری ہوتی ہے, کیسے ہماری چیز فوراً مطلب ہم ججمنٹ بنا لیتے ہیں, فوراً ہم کسی ریزن پر پہنچ جاتے ہیں, کنکلوژنس ڈرا کر لیتے ہیں. اصل میں ہونا ایسا نہیں چاہیے, ہمیں ٹائم لینا چاہیے, اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کرنے چاہیے, دوسروں کو بھی پول میں حصہ ڈالنا چاہیے. پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ آپ کی درد کو ختم کرے گا. چلیں اور آسان کر کے اس کو میں اور زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. یعنی جب آپ فلیکسیبل ہو جاتے ہیں نا, دیکھیں اگر میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے نا کہ ڈرگ ایڈکشن ایک بیماری ہے, اور اگر ایک بندہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے تو میں نے دل میں نہیں رکھنا اس کے لیے کچھ. یعنی ٹھیک ہے فار دا ٹائم بینگ مجھے برا لگ سکتا ہے کہ بھئی میں آپ سے عزت سے بات کر رہی ہوں, آپ بھی عزت سے بات کریں, لیکن
وہ چیز بعد میں دل میں نہیں رکھوں گی. پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس میں اگر میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ایک بیماری ہے اور مجھے انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دینا ہے اپنے پیشنٹ کو, تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی اس چیز کی. یعنی یہ لرننگ سے شروع ہوگا, یہ فلیکسیبلٹی سے شروع ہوگا. پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو جس میں درد ختم ہوتی ہے. شاید اس ایگزامپل سے آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے. بیسکلی یہ 7 ہیبٹس لکھی ہیں ایک آتھر نے جن کا نام ہے اسٹیفن کوی, ٹھیک ہے, اسٹیفن آر کوی. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو. کڈ بھی آ گئی ہیں, ٹینز بھی آ گئی ہیں, تو میں پیپل والی پڑھا رہی ہوں آپ کو. اب انہوں نے جب یہ لکھی تو پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس میں ایک ایگزامپل انہوں نے کوٹ کی جو ان کا اپنا ایکسپیرینس تھا. ایک دن میں تھک کر اپنے کام شام سے فارغ ہو کر سفر کر رہا تھا کہیں پر. حمزہ صاحب, سب کی اٹینشن چاہوں گی میں پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس کو سمجھنے کے لیے, کہ ایک دن وہ جو آتھر ہیں اس بک کے, وہ کہیں کام شام سے تھک کر سفر کر رہے تھے کسی ٹرین میں شاید, اور جب وہ وہاں سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر, تو کچھ بچے تھے جو ایک فیملی کے تھے جن میں صرف ان کے فادر ساتھ تھے. وہ بچے بہت شور کر رہے تھے, اتنا شور کر رہے تھے اور تنگ کر رہے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور شاید یہ کام سے تھکے ہوئے آئے تھے اور سر میں درد تھی اور اس طرح کے سمٹمز رپورٹ کر رہے تھے, تو ان کو غصہ آ رہا تھا. ایک دن ڈاکٹر صداقت اپنا یہاں پر سیشن کرتے ہوئے ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے کہ وہ گھر جا رہے تھے اپنے, رات کا وقت تھا کافی, تو وہ پیدل جب پہنچنے والے تھے اپنے گھر کی طرف, تو سامنے سے ایک خاتون آ رہی تھیں جنہوں نے ہاتھ میں ایک جن کا شاید کوئی پیٹ تھا ہاتھ میں, آئی ڈونٹ نو کوئی ڈاگ تھا کہ کیا تھا, ڈاگ تھا بڑا سا کافی. تو وہ فون میں تھیں, یعنی وہ اپنا فون یوز کر رہی تھیں اور انہوں نے اس کو پکڑا نہیں ہوا تھا اور اس نے جا کر ڈاکٹر صاحب پر اٹیک کرنے لگا تھا وہ ڈاگ. تو جس پر ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے پھر اس خاتون نے فوراً پکڑا اس کو واپس, اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو خیر کہا کہ میں آپ کو سو کروں گا یا پتہ نہیں اس پر کوئی لیگل ایکشن لوں گا, آپ کو یہ سنبھال کر چلنا چاہیے لوگوں کے درمیان, یا آپ کو اس کو ٹیم کرنا چاہیے, اس طرح کی چیزیں. خیر اس نے کہا I'm so sorry, لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں میں تو لیگل ایکشن لوں گا اس چیز پر. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں آپ کی نیبر ہوں, تو I'm really sorry, مجھے آئندہ سے خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا, ایون باقی لوگوں کے لیے بھی. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں مجھے ایک دم پیراڈائم شفٹ ایکسپیرینس کرنے کو ملا کہ اچھا میرے نیبر ہیں, اتنی پاس رہتے ہیں آپ لوگ, تو ان کے ذہن میں ہیں کوئی ایسے ہوں گے, کوئی ڈیفینیٹلی کوئی ایسے ریلیجیس بلیفس کے نیبرس کے کتنے حقوق ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے فوراً کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے میں لیگل ایکشن نہیں لوں گا, لیکن آپ اس چیز کو ذرا آئندہ سے خیال رکھیے گا. یہ ایک ان کا پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس تھا. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ہی, کچھ منٹ پہلے ہی کتنا غصہ بھرا ہوا تھا کہ اس پر کوئی لیگل ایکشن ہونا چاہیے یا ان کو سمجھ آنی چاہیے کیسے نہیں لے کر پھرتے ہیں, ذرا دھیان سے لے کر پھرتے ہیں اگر آپ نے رکھا ہی ہوا ہے کچھ پاس, لیکن پھر پین ختم ہو جاتی ہے اس میں سے. تو یہ ہوتا ہے پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس کہ جس میں آپ نے الاؤ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے کرو یہ چیز میری طرف سے, لیکن جو آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے آپ اس میں کوئی فلیکسیبلٹی سی پیدا کرتے ہیں اپنے لیے کہ اچھا اگر یہ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اگلے کے شو میں پاؤں رکھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر نہیں تھا, یا چلو ٹھیک ہے آئندہ خیال رکھنا. اب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس, یہ ایک بڑا ٹروتھ ہے, سنا ہوا ہے آپ نے, وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس, کہ ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو کہ مجھے کیسے ٹریٹ کرو. آپ نے یہ سنا ہوا ہے, یعنی یہ اس پہ ایک پوری بک لکھی ہوئی ہے اور اس پہ بہت بکس لکھی ہوئی ہیں, بہت لٹریچر پڑھا ہوا ہے اس پر. اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے سے کوئی کیسے بات کرے تو یہ میں ڈیسائیڈ کروں گی, یعنی اب میں نے آپ کو سمجھانے نہیں لگ جانا. بروکن ریکارڈ کا پتہ کیا ہوتا ہے, وہ پرانے زمانے میں کیسٹس نہیں ہوا کرتی تھی, وہ جس میں ریل ڈلتی تھی اور وہ جہاں پر خراب ہو جاتی تھی یا اٹک جاتی تھی تو وہ ایک ہی گانے کا ورڈ یا ایک ہی مووی کا سین وہ بار بار چلتا رہتا تھا. وہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے بروکن ریکارڈ. یہ ایک ٹیکنیک کا نام ہے جس میں آپ نے ریپیٹیٹیو ہونا ہوتا ہے. آپ ایک بار گالی دیتے ہیں, اگلا بندہ ایک بار سمجھاتا ہے کہ نہیں یہ اچھا طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا, ایسے بات نہیں کرتے. آپ دوسری دفعہ گالی دیتے ہیں, اگلا بندہ پھر سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا طریقہ نہیں ہے, ایسے بات نہیں کرتے. جس پر ایڈورٹیزمنٹس چلتی ہیں, جس پرنسپل پر آپ نے دیکھا ہوگا ایڈز آتی رہتی ہیں, آپ وہ چیز خریدیں یا نہ خریدیں آپ کے گھر وہ ایڈ آتا رہے گا. کبھی انہوں نے تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ غصے میں آ کر کہا ہے کہ کتنے آپ لوگ ڈھیٹ ہیں, آپ لوگ لے ہی نہیں رہے, خرید ہی نہیں رہے وہ پروڈکٹ, کبھی کہا ہے انہوں نے؟
ہمیشہ آ کر نئے طریقے سے ریکویسٹ کرتے ہیں, نئے طریقے سے کہتے ہیں کہ جی یہ استعمال کر کے دیکھیں, اس سے یہ ہوگا, اس سے وہ ہوگا. تو یہ ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے. پکڑ کر ان کو سمجھانا نہیں ہے, نہ آپ انہیں بدل سکتے ہیں, آپ نے کام کرنا ہے اپنے اوپر. یہ جو 7 ہیبٹس ہم جب شروع کریں گے نا, ابھی تو میں اس کا صرف انٹروڈکشن دے رہی ہوں, تو پہلی ہی ہیبٹ میں آپ سیکھیں گے کہ ایکچولی ذمہ داری تو آپ کی اور میری ہے. یعنی ذمہ داری تو پھر ہماری ہے, اور ہمیں ہر طرح کے ایکسکیوز سے بچنا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا. ہمیں ہر طرح کی چیز سے بچنا ہے اور انکنڈیشنل ہو جانا ہے, پھر چاہے وہ ریکوری ہو, پھر چاہے وہ کچھ بھی ہو. جس طرح جب بھی کوئی ریلیپس کے بعد آتا ہے, جب بھی کوئی سگریٹ پی کر آتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں لوگ, آج کل کے دور میں آپ کسی چیز کو پریڈکٹ تو کر ہی سکتے ہیں نا. آپ موسم کو دیکھ کے پریڈکٹ کر سکتے ہیں نا کہ بارش ہو جائے گی یا کچھ اور ہو جائے گا, یا ٹریفک بھی ہوگی راستے میں. ظاہر ہے ہم ایسی جگہ تو نہیں رہتے جہاں ٹریفک نہیں ہوگی, تو آپ کو اس کا مارجن رکھنا چاہیے تھا. یا اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں اپنا فلاں کام اس لیے نہیں کر سکا کہ یہ ہرڈل تھی بیچ میں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی اپروچ کوئی پرو ایکٹیو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی جو وہ انویژن کرنے کی جو کیپیسٹی ہے ان کی, وہ اتنی اچھی نہیں ہے. وہ چیزوں کو اتنا اچھا انویژن نہیں کر سکتے کہ کل کیا ہوگا. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایگزامس میں اینڈ ٹائم پر نہیں کوئی پڑھ کر تو کہتے ہیں کہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا تھا پیپر, یا اس طرح سے کچھ, تو آپ اون نہیں کرتے کہ ایکچولی جو پورا سال مجھے پڑھنا تھا وہ میں نے نہیں پڑھا, اور میں نے آخری کے کوئی 1 ہفتے میں یا 1 مہینے میں پڑھا تھا, تو بڑے پرابیبلٹی بڑھا لی تھی میں نے کہ چیزیں ایسی آتی ہیں جو مجھے آؤٹ آف کورس لگتی. تو دراصل ہم سب کہیں نہ کہیں ذمہ داری سے بھاگتے ہیں کہ بس یہ چیز میرے پہ نہ آ جائے. اگر میں نے بدلے میں گالی دی ہے تو مجھے بہرحال اس چیز کی رسپانسبلٹی لینی ہے کہ میں نے ایک ایسا ایکشن کیا ہے جو میری مورل ویلیوز کی اگینسٹ تھا. پھر چاہے سامنے والے نے کتنا بھی پرووک کیا, لوگ یہی کہتے ہیں نا اس نے پہلے کیا تھا, اس نے پہلے بدتمیزی کی تھی, اس نے پہلے گالی دی تھی. تو اب اس نے جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے. آپ اس کے کرنے کے بعد اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, بالکل جسٹیفائی نہیں کر سکتے. جس طرح یہ آج کل ایک کیس چل رہا ہے جو بہت وائرل ہے, جو آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں جو ہوا ہے, اس میں بہت لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں ہلکا پھلکا جسٹیفائی کرنے کی گنجائش پیدا کر رہے ہیں, جو ہو نہیں سکتا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسے نہ ہوتا تو ویسے نہ ہوتا, ماں باپ سے نہ جھوٹ بولا جاتا, یا ایسی چیزیں نہ ہوتی تو یہ چیز پریونٹ کی جا سکتی تھی. یہ ایکشن بہرحال غلط ہے, چلیں وہ ایکشن بھی غلط ہوگا, لیکن یہ جسٹیفائی ہم اس کو نہیں کر سکتے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس میں جو سب سے پہلی چیز ہوگی, جو میچورٹی کانٹینیوم پہ سب سے پہلے چیز آئے گی, وہ رسپانسبلٹی لینا ہوگی. میں نے فلیکسیبلٹی لانی ہے کسی کے لیے, اور مجھے پہلے وہ نہیں پسند تھا, مجھے اس کے بلیفس نہیں پسند تھے, تو جب میں پیراڈائم شفٹ کروں گی تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا. اچھا, یعنی آپ پرانے پیراڈائم میں اتنے کمفرٹیبل ہو بالکل کہ جب آپ نئے میں جائیں گے تو آپ کو کچھ بالکل ایسا ہے. یعنی جب آپ گرمی میں اے سی کے بغیر رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ خوشی سے تیار نہیں ہوتے, آپ کو کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا ہے, اور یہ پینفل ہوتا ہے. یعنی لوگ جب, میں صرف ریئلسٹک اپروچ بتا رہی ہوں کہ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوتا, اس چیز کو اپرچونٹی سمجھو, تو ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بڑا مشکل ہے. کہنا بہت آسان ہے, لیکن جب دوسرے کے شو میں جا کر دیکھتے ہیں نا ایمپیتھیٹک اس کے ساتھ ہو کر, تو بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ 100 days ایکسیپٹ کر لو. بہت مشکل ہے 100 days کو ایکسیپٹ کرنا. ہم سب یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اسی لیے کبھی آپ نے کسی کاؤنسلر کے منہ سے یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ تھوڑے سے تو دن ہے یا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہاں مشکل ہے, بات اس چیز پر کریں کہ آئیں مل کر آسان کیسے بنانا ہے. فیملیز پھر بھی کبھی کہہ دیتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلنا, آنکھیں بند کر کے گزر جائیں گے اینڈ اسٹف لائک دیٹ, لیکن یہ ٹروتھ نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم لارا سا لگا رہے ہیں کہ فٹافٹ گزر جائیں گے, ہمیں پتہ ہے فٹافٹ نہیں گزرنا ہے. پیشنٹس بڑا ہوم ورک کرتے ہیں باہر جا کر, کیسے کبھی کبھی سگریٹ پینا ہے, کبھی کبھی چرس پی لوں گا, اور پھر بہت, ایک ہمارے پیشنٹ تھے, وہ ان کا نا ہر دوسرے یا تیسرے دن TLC ہوتا تھا. نہیں, تو وہ جب بھی ہیش کا جوائنٹ پی لیتے تھے تو اس کے بعد وہ اتنا لیمو پانی پیتے تھے, اتنا لیمو پانی پیتے تھے کہ ان کی فیملی کہتی تھی کہ پتہ نہیں اس کو ہوا کیا ہے, مطلب یہ سارا دن پانی اپنی طرف سے وہ ڈیٹاکس کر رہے ہوتے تھے کہ TLC میں نہ آئے. تو پیشنٹس بہت جگاڑ ڈھونڈتے ہیں یوٹیوب پر یا اس پر چلے جاتے ہیں گوگل پر, اور وہ ٹیسٹ کو ٹیمپر کرنے کے, اور بس اس چیز سے بچنے کے کون سا ڈرگ کروں, یا آکسیجن شاٹس کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں, یا یہ ایڈکٹیو ہیں کہ نہیں, یا یہ ڈرگس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں, یا فلانی آرگینک ویڈ میں کہیں سے لے آؤں, یا فلاں چیز کر لوں.
یا میں کوئی پرسکرپشن ڈرگ کر لوں, کیونکہ یہ تو نشوں میں نہیں آتی نا, تو بہت ڈھونڈتے ہیں. ٹی ایل سی صرف ہمارے لیے ہوتا ہے, یعنی ٹی ایل سی صرف ایک پروٹوکول ہے جو ٹریٹمنٹ میں ہے کہ جی یہ آپ نے کرنا ہے. ٹی ایل سی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ڈرگ سے یا ڈرگ ایڈکٹ سے یا اس کی فیملی سے. ہم ٹی ایل سی کر کے بتاتے بھی نہیں آپ کو کہ ریزلٹس کیا ہیں. فیملی سے پوچھتی ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے لیے ہے. یہ دیکھیں, یہ ایک ینگ وومن کا فیس ہے سائڈ پوز, جو اولڈ وومن کا نوز ہے. یعنی یہ جو ساری چیز ہے نا, یہ بال اور یہ اس طرح سے, یہ ایک سائڈ پوز ہے فیس کا. نہیں گھمانے نہیں, ایسے بھی نظر آ جائے گی. اور یہ جو سارا اس طرف سے وہ نیچے چین اور یہ نوز, یہ ایک اولڈ وومن کا فیس ہے. یہ دیکھیں, اب اس کو دیکھیے گا جیسے میں ڈرا کروں گی. یہ بال اور یہ فیس ہے نا, یہ ایک ینگ وومن کا ہے. یہ دیکھیں, یہ آئی لیشز ہیں, یہ نوز ہے, یہ بال ہے سارے. یہ ایک ینگ وومن کا فیس ہے. اب اولڈ وومن کے فیس میں یہاں سے شروع ہو جائے گا, یہ نیچے چین آ گئی, یہ نوز آ گئے, یہ لپس آ گئی, یہ آئیز آ گئی. نظر آیا؟ پیراڈائم شفٹ یہ ہے کہ جب کوئی ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو انہیں اولڈ وومن لگ سکتی ہیں, کوئی دوسرا بندہ ہوگا وہ ینگ گرل کہہ دے گا. یہی چیزیں ہیں نا, مطلب ایک بندہ کچھ دیکھ رہا ہے دوسرا بندہ کچھ. تو پیراڈائم شفٹ یہ ہوگا کہ آپ فلیکسیبلٹی یا ایکسیپٹنس لے کر آئیں گے کہ ہاں دوسری چیز بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. آپ کو بے شک وہی نظر آ رہی ہے اور آپ کو اب دوسری نظر آنا شروع ہو گئی ہو, لیکن یہ ایک پیراڈائم شفٹ ملتا ہے ہمیں کہ ہاں اس کو اس طرح سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک ینگ گرل لگ رہی ہے, ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک اولڈ وومن لگ رہی ہے. آپ کو کلیئر ہوا اب یہ پیراڈائم شفٹنگ سے؟ یہ اس لیے ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کو نئی چیزیں جب پتہ چلتی ہیں تو آپ فلیکسیبل ہوتے ہیں ان کے لیے, آپ اس انفارمیشن کو ریسیو کرتے ہیں اور آپ کا دیکھنے کا نظریہ ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے, چاہے کچھ سیکنڈز کے لیے چینج ہو. لیکن میم نہیں, پھر آپ انسی تو نہیں کر سکتے. نہیں انسی تو کرنا بھی نہیں ہے پھر, نہیں ہوتا ہی نہیں ہے بالکل. یعنی دیکھیں جس طرح میں پہلے بات کری تھی کہ پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس میں ہماری زندگی میں جب پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس آتا ہے, جس میں رسپانسبلٹی کی بات کر رہے تھے, تو پھر اس کو انسی تو نہیں کریں گے نا. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہی بندہ جو کام کرنے والا ہے وہی رسپانسبل ہوگا اپنے کانسیکوینسز کے, پھر چاہے وہ یہ کہ سامنے والے نے پرووک کیا تھا یا فیملی نے پرووک کیا تھا یا سلپری فرینڈ مل گیا تھا یا اس نے مجھے زبردستی نشہ کرا دیا تھا, تو رسپانسبل تو بہرحال آپ ہوئے نا. تو پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس رسپانسبلٹی کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو کہ ہاں یہ چیزیں ہوں گی, یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اس دنیا میں. کلیئر ہے؟ ایک راجر بینسٹر کا نام کسی نے آپ میں سے سنا ہوا ہے یا ان کو پڑھا ہوا ہے, جنہوں نے اس کا ڈسٹینس 4 منٹ میں ایک 1 مائل کا ڈسٹینس جنہوں نے کور کیا تھا, اس ریکارڈ کو بریک کیا تھا. اچھا 1956 سے پہلے تک نا, مئی 1956 سے پہلے تک جتنے بھی ایتھلیٹس تھے نا, وہ جب 1 مائل کا ڈسٹینس کور کرتے تھے بھاگ کر تو ان کو 4 منٹ لگتے تھے. اور اس کے بعد بہت ریسرچ ہونا شروع ہوگی کہ ایک لمبا عرصہ آ گیا اس چیز میں کہ کوئی اس سے کم ڈسٹینس کور کر ہی نہیں رہا. یعنی جس کو بھی سب سے زیادہ جو بہت زیادہ جس میں کوالٹیز ہوتی ہیں, ہر چیز میں پرفیکٹ ہوتے ہیں, وہ 4 منٹس تو لیتے ہی لیتے ہیں 1 مائل کو کور کرنے میں. اچھا اب ہوا کیا تھا کہ 6 مئی 1956 میں نا, یہ ایک ایتھلیٹ تھے, بیسکلی ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے, راجر بینسٹر, جنہوں نے یہ چیلنج لیا تھا کہ اس ریس میں جا کر یہ 4 منٹ کی اس ریکارڈ کو بریک کریں گے. اب ہوا یہ تھا کہ ٹھیک ہے ساری ریس لگنا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے وہ شروع ہو گئی, بھاگنا شروع ہو گئے سب. جب انہوں نے وہ کور کیا تھا نا پورا ڈسٹینس, تو جو ٹائمر آیا تھا وہ تھا 3 منٹس 59 سیکنڈس اور 59.4 سیکنڈس میں, یعنی وہ رول جی ملی سیکنڈس, تو وہ ریکارڈ بریک ہو گیا تھا. اب وہ ہوا کیسے تھا, اس کے بعد اس پر بہت سی بکس بھی آئی تھیں کہ یہ کیسے کور ہوا تھا, کیا مائنڈ سیٹ کیسا تھا اس وقت. تو جو ایک چیز کاؤنٹ ہوئی تھی نا, وہ آپ کا مائنڈ سیٹ تھا, وہ آپ کا سوچنے کا نظریہ تھا. وہ پرابلم صرف یہاں پر تھی کہ ہم سوچتے کیسے ہیں. جیسے اس پوری کتاب میں انہوں نے بڑی اچھی طرح سے, اور اس کے بعد یہ ان کا ریکارڈ بھی بریک ہو گیا تھا کچھ ہی دیر کے بعد. اپنی ہی بک میں انہوں نے لکھا تھا کہ جب میں نے یہ ریکارڈ بریک کیا تھا تو میرے ساتھ جو رنر اپس تھے نا, وہ بھی بہت خوش تھے کہ چلو آئس تو ٹوٹی, چلو ایک بڑا وہ تو بیچ میں آیا, ایک نئی چیز ملے گی اب سب کو دیکھنے کے لیے. پہلے بہت عرصے سے یہی تھا کہ 4 منٹ سے کم لگ ہی نہیں سکتے, ہیومن کیپیسٹی ہی نہیں ہے. لیکن جب یہ ریکارڈ بریک ہو گیا تو اس کے بعد ساری ریسرچ اس چیز پر ہوئی تھی کہ وہ سوچ کیا رہے تھے اس وقت وہ کرتے وقت.
اس ریس کے دوران, اس پوری ایکٹیویٹی کے دوران ان کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا. تو بیسکلی اس کا کنکلوژن یہ تھا, اس کی فائنڈنگز یہ تھیں کہ آپ اپنے سوچوں کی مدد سے یا آپ اپنے سوچنے سمجھنے کی طاقت سے اپنی فزیکل کیپیسٹی کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. یعنی جہاں پر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہیومن کیپیسٹی میں امپاسبل ہے یہ چیز کرنا, وہیں پر آپ نے جب اس امپاسبل کے ورڈ کو پیچھے کیا اور آپ کرنے کی طرف گئے تو آپ نے کر لیا, صرف اپنی فزیکل کیپیسٹیز کو ایکسپینڈ کر کے. اب ان کو کرنا اور کچھ نہیں پڑا ہوگا, ڈسٹینس اتنا ہی ہوگا, لیکن ایڈڈ سٹریس نہیں تھا, وہ برڈن نہیں تھا کہ میں کر نہیں سکتا. اور انہی کے کرنے کے کوئی 3 مہینے کے بعد وہ ریکارڈ بھی بریک ہو گیا تھا, اور 3 منٹس اور 54 سیکنڈز, اور پھر اس کے بعد تھاؤزنڈس لوگوں نے یہ ریکارڈ بریک کرتے گئے اور نیا ریکارڈ بنتا گیا. اگر کسی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ سگریٹ کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی, آئی ایم آسکنگ اف somebody having this idea کہ سگریٹ مجھ سے کوئی نہیں چھڑوا سکتا, اینڈ سگریٹ تو میں نے پینی ہی ہے. مسز ٹاکنگ اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ نا, شی از سیئنگ ٹو یو دیٹ, جو کہ ایکسپرٹس نے کہا کہ ہم اپنے مائنڈ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور ہم اپنی باڈی کو بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. سوئمنگ کا دیکھ لیں, ابھی انہوں نے رننگ کی بات کی ہے. ہم سب کی فزیکل لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا, ہم سب نے خود ڈیزائن کی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس حد سے زیادہ ہم بھاگ نہیں سکتے, اس حد سے زیادہ ہم بیٹھ نہیں سکتے, ٹھیک. لیکن جو آئیڈیا پیراڈائم شفٹ اور مائنڈ کے جو کہہ لیں سائنٹسٹ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ مائنڈ ہیزنٹ اینی لمٹ. مائنڈ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. یو کین ایکسپینڈ یور mind, and through expanding your mind you can expand your body limits. Running body limit ہے نا, تو سوچا انہوں نے اور انہوں نے کر دیا. اسی طرح سے ایک ایکسپیریمنٹ تھا کہ گرم پانی میں کتنا کوئی سوئم کر سکتا ہے. سو لوگوں نے اگین مائنڈ کی, جن کے مائنڈ کے بلیوز اور جن کے پیراڈائمز ساؤنڈ تھے وہ زیادہ کر رہے تھے. اسی طرح سے بالکل چل واٹر میں سوئمنگ کرنا, تو یہ کیسے لوگ کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے. ٹرین کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں. دس از سو وٹ آئی ایم آسکنگ, نہیں اف ہی از ہیونگ دس بلیو, آئی ایم آسکنگ ایکچولی اکارڈنگ ٹو دس رول, اف somebody is having this belief کہ سگریٹ کے بغیر, that's the thing we are telling you that نا, کہ how you think it's depend upon, because I am taking it from last 18 years. اور اس سے زیادہ پرانا کوئی نکوٹین کا 20 years, کتنا 22, اور تو بھی میرے خیال میں آپشن لگ رہی ہے مجھے جس میں بلڈ کر رہے ہیں. سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ساؤنڈ ریزن ہے؟ سب آ کر آپ کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وی آر پرووائڈنگ ہیلپ. میں نے مس ماہا سے کہا آپ سے کریونگس کے اوپر بات کریں, جنہوں کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے جانا سمجھتے ہیں. 10 لوگ ایسے لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے پیچھے ہٹ جو میں سگریٹ پی کے رہنا. سو اس کے پیچھے آپ مجھے بتائیں ڈرائیونگ فورس کیا ہے جو آپ کو اپنا فائدہ ہی نہیں دیکھنے دیتے. بلیو اس کو کہتے ہیں. وی آر ناٹ سیئنگ رائٹ اینڈ رانگ اور پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. پاور اس کی یہ ہے, پاور اس کی یہ ہے کہ جو آپ سوچ لینا, پھر یو ہیو دا کیپیسٹی ٹو ڈو اف یو فالوئنگ اٹ ایدر رائٹ اور رانگ. ایڈکٹیڈ تو ہے, لیکن یہاں پر تو آپ کا جو سائیکولوجیکل فزیکل ڈپینڈنس تھی وہ تو آلموسٹ ہیل ہو رہی ہے نا. لیکن اگر آپ روز اس بات کو باقاعدہ سوچیں, روز اس بات کو باقاعدہ توجہ دیں کہ مجھے فوراً سے یہ کہنا ہے سگریٹ کے بغیر, سو اگر آپ اس کو ریکال کرتے ہیں تو کیا آپ کوئی فزیکل چینج پائیں گے ڈیفینیٹلی, جیسے سلائیوا ہونا, منہ میں پانی آ جانا. سو اگر نہیں سیٹسفائی نہیں ہوئیں گے, انزائٹی بڑھے گی, اور زیادہ ٹریگر ہوگا, اور زیادہ اسٹرانگ کریونگز ہوں گی. کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں امیجنیشن میں جا کر سگریٹ پی کے واپس آ جاؤں بیٹھے بیٹھے, تو اس کے ساتھ بے چینیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک کرتے ہیں. کریونگز اور جاہلیت کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ تو ہائیلی یہاں تک نہیں پہنچے تھے. اچھا, آپ کا برین ابھی سن لیتا آپ کی بات. لیکن نارملی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو فزیکل, اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ رانگ, اور آپ کر رہے ہوتے ہیں.
وہ اس ٹائم 10-15 منٹ کی مزے کے لیے آپ وہ اس میں روزانہ آپ ایک لوپ سے گزرے ہوتے ہیں. ایسے ہی حسن صاحب روزانہ ایک تکلیف سے گزرے ہوتے ہیں. آپ کو اچھا تو نہیں لگتا ہوگا ہم روز آپ کو کہیں ہیں نہ کرو. دوائیوں کی ایفیکیسی سگریٹ کم کرتی ہے, تو آپ کی ویٹ بھی بڑھا ہے, اس کی وجہ سے دوائی کی ضرورت زیادہ ہے. مزید ہو رہی ہے, ادھر سے آپ سگریٹ پی رہے ہیں, تو چانسز کیا ہیں پرابلم سمٹمز کے ٹریگر ہونے کے. غصہ زیادہ آ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, چڑچڑاپن زیادہ ہو سکتا ہے, تو سمٹمز واپس آنے کے چانسز ہیں. یہ میں نے پڑھی ہوئی بات آپ کو بتائی ہے کہ اس کی کوئی ہوئے گی ایکٹیو آپ کے برین کے جو ڈوپامین ہے, سگریٹ جا کر اس کو ایکٹیو کرتا ہے نا, ٹریگر کرے. ایک طرف سے ہم میڈیسن اس کو بیلنس کرنے کی دے رہے ہیں, ادھر سے آپ تھوڑا سا چاہے ہلکا پھلکا پش اس کو دے رہے ہیں, تو وہ تو پھر انزائٹی کریٹ کر دے گا آپ کے اندر. یہی بات آپ نے مجھے بھی بتائی تھی. آپ نے کہا تھا سگریٹ میں چھوڑ ہی نہیں سکتا, سگریٹ کے آگے میں ہار گیا ہوں, یاد ہے آپ کو؟ آپ کے یہ الفاظ تھے کہ سگریٹ جیت گئی ہے اور میں ہار گیا ہوں. سر یو کین جوائن دا اسٹیج. ڈبیٹ نہیں, اس کو بحث کہتے ہیں. وہ بحث اور یہ جو بلیو ہے جو مس آپ کو پیراڈائم بتا رہی ہیں, یہ آپ پرانے ہیں ایک کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کا جو ہیلپ میں آپ کو کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ ڈیزائن دا نیو بلیوز. اپنی زندگی میں نئے بلیوز بنائیں جو ہیلدی ہوں, پروڈکٹیو ہوں, جو سکسیس کی طرف آپ کو لے کے جائیں. پرانوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو پڑا رہنے دیں, اس کی پریکٹس نہ کریں. ڈیزائن دا نیو ون. جی جی, بلیف کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہے ہی یہ کہ آپ پرانوں کو رد نہیں کرتے, اس کو یہ نہیں کہتے کہ اچھا یہ ہم نے نہیں کرتے. ڈیزائن دا نیو ون. سگریٹ کے بغیر زندگی کو ڈیزائن کرنا شروع کریں. چینج یور برین اینڈ چینج یور لائف. تھاٹس کا تو سی بی ٹی کا اصول ہی ہے نا کہ تھاٹس چینج ہوں گی تو رویے چینج ہوں گے. لیکن اگر آپ نئے بلیوز بناتے ہیں کہ مجھے ایک اچھی ہیلدی پروڈکٹیو لائف گزارنی ہے, بجائے اس کے کہ اب مجھے نشہ بالکل نہیں کرنا ہے, اب میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ نہیں کرنا, کوئی پروڈکٹیو پازیٹیو ہیلدی ریئلسٹک بلیوز کو ڈیزائن کرنا شروع کریں. سو ویٹ کو کم کرنا شروع کر دیں آل آف اے سڈن, باقی سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں. آپ میں پچھلے 2 ہفتوں سے شاید 4 ہفتے پہلے بھی آپ نے کہا تھا جم شروع کرنا ہے. جم شروع کرنا لیکن ڈیٹاس کا جم بند ہے کورونا وائرس کی وجہ سے. تو آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں چلیں گے ہم دوبارہ. پھر کیا کرنا ہے پھر؟ پتہ نہیں کیا کرنا. سو ابھی اگر سگریٹ کے اوپر اپنے آپ کو اتنا وہ کرنے کی بجائے اگر آپ ویٹ کو کم کرنا شروع کر دیں, دا نیو بلیو یا دا نیو وے آف ڈیلنگ ود اٹ, تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. وہ تو میں جم کروں گا, کیٹو ڈائٹ لوں گا, کیٹو ڈائٹ بائی پولر کو ٹریگر کرتی ہے, وہ مت لیجیے گا. ٹھیک ہو جاؤں اس سے. ٹھیک. برین کو چینج کریں تو برین سے جو کریونگ آتی ہے اور اس طرح کی سوچیں آتی ہیں اس طرح, لیکن مائنڈ میں جو چیز اسٹور ہوئی ہوتی ہے وہ تو پھر جب تک مرضی رہے وہ مائنڈ میں ہی رہتی ہے. لیکن برین سے آپ کو کریونگ بھی آتی ہیں, برین سے آپ کو نیگیٹو تھاٹس بھی آتی ہیں, تو پھر آپ اپنے برین کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کو چینج کریں. اور مثلا نہیں, جیسے آپ اب آ رہے ہیں, پہلے آپ کی ایک روٹین تھی, اب ایک اور روٹین ہے, تو پرانی روٹین اور نئی روٹین میں فرق کیا ہے, اور سوچیں اور بیہیویئر کیسے بنتے ہیں, اس سے فرق ہے نا. اب جب آپ روز ایک کام کر رہے ہیں ایک اس سوچ کے ساتھ کہ اچھا مجھے ایک پروڈکٹیو لائف گزارنی ہے اور اس کے لیے مجھے اتنے بجے ولنگ ویز جانا ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے, مجھے پڑھنا ہے, مجھے آڈیو سننی ہے, تو وہ پروڈکٹیو بلیو پریکٹس ہو رہا ہے نا. لیکن اب یہ برین یہ اسی طرح ہو رہا ہے کہ مثلا مائنڈ کے اندر یہ ہے کہ ولنگ ویز ٹائم پہ آنا ہے, اور باقی کے جو معاملات ہیں وہ ٹائم پہ نہیں ہو رہے, مثلا وہ اپنے جگہ پہ نہیں ہو رہے. جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے تو پھر کسی دوسرے کو بھی شروع کر دیں, کیونکہ یہاں کا ایک انوائرمنٹ ہے نا جو انکانشیسلی آپ کو لرننگ دیتا ہے. انکانشیس بھی آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں.
لیکن بلیو تو یہ آپ کرتے ہیں نا اس بات کو کہ مجھے اب کیمیکل کے بغیر ایک شاندار زندگی گزارنی ہے. تو اس کو بلیو کرنا شروع کر دیں گے, اس کو یو ول سی دا چینج ان یور لائف. ٹھیک ہے.